ہمارے یہاں جو مذہبی عدم برداشت نے معاشرے کو ایک ڈر کی ایک خوف کی فضا میں مبتلا کر دیا ہے. یعنی آج ہر آدمی اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ یار میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ مطلب جو ہے مجھے لوگ غلط انٹرپریٹ نہ کریں اور غلط انٹرپریٹ کرنے کے بعد میرے خلاف سوشل میڈیا پہ پورا جو ہے وہ بلوا نہ کھڑا ہو جائے اور آخر میں آ کے مجھے بھی جو ہے لوگ کہیں چلتے پھرتے مار نہ دیں. ایک ڈر تو یہ. اچھا اس کی وجوہات کیا ہیں, تدارک کیا, یہ آپ ضرور بتائیں. بین المسالک اور بین المذاہب رواداری بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 5th جنریشن وارفیئر کے اندر یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے جو مشرقی بارڈر سے استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف کہ کسی طرح سے جو ہے یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو تصور ہے وہ قائم رکھا جائے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم بات آپ نے کہی کہ بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے رواداری کا تصور. دیکھیں جنید بھائی, ہمارے معاشرے میں جو مذہبی قائدین ہیں انہیں اس بات کا لازماً اب ادراک کر لینا چاہیے کہ جو غلطیاں ہم سے پہلے صدور جن کا ہوتا رہا ہے وہ اب نہ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم برداشت کی بات کرتے ہیں تو اس کا بنیادی طور پر تعلق ہے تربیت کے ساتھ. ٹھیک ہے. یعنی معاشرے کے اندر مذہبی ہم آہنگی کون پیدا کریں گے؟ وہ لوگ جو معاشرے کی تربیت کریں گے. درست. اب تربیت کرنے والے کون ہیں؟ نمبر 1 اساتذہ ہیں جو پڑھاتے ہیں. نمبر 2 علماء ہیں جن کا کام ہے کہ وہ دین کو آگے پہنچاتے ہیں. اور نمبر 3 قائدین ہیں. بدقسمتی سے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, حدیث کو پڑھتے ہیں, تو قرآن و حدیث نے تو مذہبی قائدین کو بہت وسعت فکر عطا فرمائی, لیکن ہمارے مسلم معاشرے میں اور خاص طور پہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ آج ہمیں ڈومیسٹک قیادت میسر ہے. عالمی تناظر میں چیزوں کو دیکھنے والے لوگ موجود ہی نہیں ہیں. ان کے اندر وہ کیپیبلٹی ہی موجود نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو عالمی تناظر میں دیکھیں کہ اس وقت دنیا کیا سوچ رہی ہے اور دنیا کس نظر سے دیکھ رہی ہے. یعنی مقامی سطح پہ کوئی بین الاقوامی سطح کی شخصیت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. دیکھیں ہم خطاب کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ. اب اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں ہے ہم پر مگر پہنچانا. جب ہم یہ کہہ کے خطاب ختم کرتے ہیں کہ ہمارا کام تو صرف پہنچانا ہے, ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی کو پکڑ کے اس پر جھوٹا الزام لگا کے اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دیں؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ واقعات, جن 2 واقعات کی طرف آپ نے اشارہ کیا, جب یہ واقعات رونما ہوئے, اب دنیا مجھ سے سوال کرتی ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا دعویٰ یہ ہے اور بالکل درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں, اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے آپ ایک انسان پر الزام لگا کر اسے قتل کر دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو پوری دنیا کے اندر اس واقعے کو دیکھا جا رہا ہے تو آپ اس دنیا کو تبلیغ کس طرح کریں گے؟ اور پھر آج کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کے اپنے جو بچے ہیں وہ بعض اوقات آپ کے واقعات کی بنا پر, ایسے واقعات جن کا ظہور ہوتا ہے, وہ دین سے بدتر ہو جاتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے ضبط کو بڑھائیں, دوسرے نمبر پر اپنی شفقت کو بڑھائیں, تیسرے نمبر پر اگر کہیں پر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اختلاف علمی رکھے, مخالفت نہ بنائیں. بالکل ٹھیک. ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو حسد سے پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو علم سے پیدا ہوتا ہے. اگر علم سے پیدا ہونے والا اختلاف امام ابو یوسف اور امام محمد, امام اعظم ابو حنیفہ سے کرتے ہیں تو وہ قبول کرتے ہیں, بالکل ٹھیک, اور کئی مسائل کے اندر کرتے ہیں. تو اگر آج چند چیزوں کے اندر ہمارے درمیان کہیں پر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان کو برا بنا لیں. اور میں ایک بات اور یہاں پر ضمناً کہہ دیتا ہوں کہ بالخصوص وہ طبقہ جنہیں خطباء کہا جاتا ہے, ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈیسنٹ انداز میں تبلیغ دین کریں. آج ہمارا بچہ بعض اوقات یہ سوال بھی کرتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ آرام سے بھی تو ہو سکتی تھی, یہ مولانا صاحب اتنا چیخ کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے گھر پہ یہ واقعہ ہو چکا ہے. تو آپ جب دین کو بیان کر رہے ہیں تو آپ نرمی کے ساتھ بیان کریں, آج کے تقاضوں کے مطابق بیان کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں. گویا کہ میں اسے یوں سمرائز کر دیتا ہوں کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے اس نہج پر جس نہج پر رسول اللہ نے تبلیغ فرمائی. جب ہم اس کو اپنا لیں گے تو آپ سوچئے کہ اس زمانے میں کتنے فسادات تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن انداز کے اندر حکمت کے ساتھ انہیں دین کے قریب کیا. وہ آج بھی فسادات ہیں, آپ اس رویے کو اپنا لیں. نہیں, آپ ایک چیز دیکھیں, ایک مثال صرف ایک آرگومنٹ کے طور پہ
کہ سرکار علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف فرمائے. بات ایک بہت ہی چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن پوری کائنات ہے اس کے اندر کہ تکریم انسانیت کا فلسفہ سرکار علیہ السلام نے دے دیا ہے مذہبی رواداری کا ایک واقعے کے اندر کہ ایک یہودی کا جنازہ گزرا. سرکار علیہ السلام جو ہے وہ تشریف فرماتے آپ کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے سوال کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو غیر مسلم تھا، آپ اس کی تکریم میں فرمایا انسان تو ہے، تو اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی؟ بالکل. اچھا اس میں اگلا ضمن سوال کہ ہم یہ تو ہو گئی غیر مسلم کی بات، ہم آپس میں مطلب دیگر مسالک کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ایسے ہیں کہ ایک ویڈیو آپ نے ریلیز کی، اب اس کے خلاف یہ ایک شرعی فریضہ ہو گیا کہ میں ویڈیو جواب در جواب کروں گا، تو آگ تو زیادہ ہم نے بھڑکا دیا. دیکھیں سب سے بڑا المیہ یہ ہے جنید بھائی کہ جب آپ کے مفادات ذاتی آپ کے دین سے جڑ جائیں اور آپ دین کو ذاتی مفاد پر قربان کرنا شروع ہو جائیں تو پھر انسان کسی بھی حد تک گھر سکتا ہے. اور آج بدقسمتی کے ساتھ بڑے سمجھدار افراد بھی اس مرض میں مبتلا ہیں. ایسا ہی کئی لوگ اپنا خطاب اور ویڈیو صرف اس لیے کروا رہے ہیں کہ وہ وائرل ہو جائے. کئی لوگ اس پہ ٹائٹل اس الفاظ کے ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ وائرل ہو جائے. آپ سوچئے کہ چند ویوز کی خاطر، کیپشنز میں آگ لگاتے ہیں، شہرت کی خاطر، چند دنیاوی مفادات کی خاطر آپ دین کو جو ہے وہ گویا کہ بیچ رہے ہیں. تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں نے کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے. میرے الفاظ کی وجہ سے، میرے انداز کی وجہ سے، میرے ٹائٹل کی وجہ سے میرے دین کو نقصان نہ پہنچے. اور نتیجتاً پھر جو آج ہماری نیو جنریشن بیٹھی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ وہ دین کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں یا انتشار پھیلانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ بالکل صحیح. جواب در جواب آ رہا ہوتا ہے اور اس میں مقصد کوئی بھی حاصل نہیں ہوتا. تو سب سے بنیادی چیز یہ کہ ہم درد دین کو سمجھیں، آج امت مسلمہ کے احوال کو دیکھیں، اپنی ذمہ داری کو دیکھیں اور اپنے مفادات کو دین کے لیے قربان کریں اور اس طریق کو اپنائیں جو طریق ہمیں قرآن، حدیث اور سیرت مصطفی کریم نے عطا